اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر وہ لوگ زور زور سے کہہ لگا رہے تھے۔ پھر ڈز کی سی آوازیں آنے لگیں، لیکن کوئی بھی گولی میرے جسم میں پیوست نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ اتنی جلدی مجھے ختم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو اس شکار کے ایڈونچر سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ اس فلم کو دیکھنے کا کیا فائدہ جو ٹکٹ کے پیسے پورے کیے بغیر ختم ہو جائے۔ ان کی رائفلوں کا رخ تو بے شک میری طرف ہی تھا، لیکن وہ میرے سر سے ذرا اوپر نشانہ لے کر فائر کر رہے تھے۔ ان کے فلک شگاف کہہ کے مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں بے حد تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں شکاری کتوں سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک مجھے پکڑ نہیں پائے تھے۔ تب مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ وہ کتے تو مجھ پر حملہ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ میرے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ کئی بار میں ان کی زد میں آیا، لیکن انہوں نے مجھ پر اپنے دانت آزمانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ بے زبان جانور بھی اپنے مالک کی وفاداری کی دھن میں چوہے بلی کے اس خوفناک کھیل میں برابر کے شریک تھے۔ وہ اپنے مالک کی ہدایت پر حرف بحرف عمل کر رہے تھے۔ ہم دوڑتے دوڑتے کافی دور نکل آئے۔ اچانک میں ایک پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس وقت رتا سائیں اور اس کے ہواری مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک چھوٹی سی پہاڑی حائل ہو گئی تھی۔ البتہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود نگران کارندہ اپنی دوربین آنکھوں سے لگائے بدستور میری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے پہاڑ کے اوپر چڑھتا دیکھ کر اس نے اپنے آقا کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ بتایا اور پھر دوبارہ دوربین آنکھوں سے لگائے مجھے دیکھنے لگا۔ تینوں کتے میرے پیچھے پہاڑ کی ڈھلوان پر چڑھ رہے تھے، لیکن انہیں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تقریباً 50 گز کی بلندی تک چڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب براہ راست عمل کا وقت آن پہنچا تھا۔ میرا وفادار خنجر بجلی کی سی تیزی سے اپنی میان میں سے نکلا اور ایک کتے کی گردن میں اترتا چلا گیا۔ کتے کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ ڈھلوان پر سے لڑکتا ہوا نیچے جانے لگا۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر باقی دونوں کتوں پر وحشت سوار ہو گئی اور وہ غراتے ہوئے مجھ پر جھپٹ پڑے، لیکن ان بیچاروں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بے حد نامناسب جگہ مجھ سے نابرد آزما تھے۔ یہ کوئی ہموار میدان نہیں تھا جہاں وہ اکٹھے مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا نرخرا چبا ڈالتے۔ اسی فرق کی وجہ سے ان کا پہلے والا ساتھی اپنی جان گنوا بیٹھا تھا اور یہ دونوں پھر وہی غلطی دہرا رہے تھے۔ میں نے اپنے پیر سے ان میں سے ایک کے منہ پر ضرب لگائی اور لڑکتا ہوا وہ کئی فٹ نیچے جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر واپس آتا میں نے دوسرے کتے پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنے خنجر کو دائرے کی شکل میں حرکت دی اور خنجر کے تیز دھار پھل نے بڑی صفائی سے کتے کی ہلکی نالی کاٹ دی۔ اسی اثنا میں تیسرا کتا مجھ تک پہنچنے کی تقدوں میں مصروف تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے 2-3 بڑے بڑے پتھر اس کی طرف لڑکا دیے۔ وہ بیچارہ وفادار جانور ان پتھروں کی زد میں آ گیا اور ان کے ساتھ ہی لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ اب تینوں کتے موت کی نیند سو چکے تھے۔ مجھے علم تھا کہ میرا نگراں اس تمام کارروائی کی رننگ کامنٹری اپنے آقا کو سنا رہا ہوگا اور وہ یہ سب کچھ سن کر رتا سائی کے ہوش اڑ گئے ہوں گے اور وہ کفے افسوس اڑاتا گالیاں بکتا میری طرف توڑا چلا رہا ہوگا۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ چند ہی منٹ بعد دونوں لینڈ کروزر اس پہاڑ کے نیچے آن رکیں۔ میں اس دوران پہاڑی پر کافی اوپر چڑھ چکا تھا اور ابھی میری جد و جہد جاری تھی۔ مجھے رتا سائی کی حالت کے متعلق سوچ کر لطف آ رہا تھا۔ اسے یہ کتے شاید اپنی 7 ماؤں اور 2 بیویوں سے بھی بڑھ کر پیارے تھے۔ ان کی موت کا صدمہ اس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ میں تیرا خون پی جاؤں گا کتے کے بچے، میں تیری بوٹیاں نوچ لوں گا، تیری کھال کھینچ لوں گا۔ تو نے میرے ڈبو کو مار دیا، میرے جیری اور ٹونی کو مار دیا۔ وہ اس طرح ماتم کر رہا تھا کہ جیسے اس کے سگے بیٹوں کی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ہی کسی کو میگا فون پر بین کرتے ہوئے سنا تھا۔ اچانک اس نے مجھ پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ گولیاں تڑا تڑ میرے آس پاس برسنے لگیں۔ میں فوراً ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے دبک آیا۔ اس کا تفریحی مزاج یکلخت غارت ہو گیا تھا اور اس پر مجھے فوری طور پر قتل کرنے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ وہ بڑے اہتمام سے میرے شکار کو نکلے تھے۔ شکار سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے انہوں نے بہت چھوٹے بور کی رائفل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ چاروں ہی 2.2 کی ہلکی رائفلیں لیے ہوئے تھے۔ یہ رائفل نشانہ بازی کے لیے بہت عمدہ تھی، لیکن ان کی گولی کی تباہ کن قوت کم تھی۔ اس رائفل کی ایک آدھ گولی شاذ و نادر ہی فوری موت کا باعث بن سکتی تھی۔ رتا سائی کا مزاج دیکھ کر اس کے تینوں ساتھی بھی مجھ پر تباہ آزمائی کرنے لگے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ اس پتھر ہی کو نشانہ بنا سکتے تھے جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک فضا میں ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ اس فائر کا دھماکہ پہلے والے فائروں سے زیادہ بلند تھا
فائر کی آواز کے ساتھ ہی میرے قریب موجود ایک پتھر سے چنگاریاں اڑیں۔ میں نے چونک کر فائر کرنے والے کو ڈھونڈا۔ وہ نشانہ باز میرا محترم نگراں تھا، جو کہ اس وقت اپنے آقا کے پہلو میں پہنچ چکا تھا۔ اس کمبخت کے پاس 7mm رائفل تھی۔ 7mm جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ سب سے زیادہ طاقتور اور لانگ رینج والی رائفل سمجھی جاتی ہے، اور دنیا بھر کے پیشہ ور قاتل ہمیشہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ رتا سائیں کا یہ 7mm رائفل بردار غلام اس کے دیگر بہت سے گرگوں کے مانند ایک پیشہ ور قاتل تھا۔ وہ یقیناً اپنے آقا سے بہتر طریقے سے ہتھیار برتنے کا طریقہ اور سلیقہ رکھتا تھا، اور اس کے پہلے ہی فائر نے اس کے نشانے بازی کی مہارت کا ثبوت دے دیا تھا۔ رتا سائیں اور اس کے تینوں ساتھیوں میں سے کوئی بھی مجھ سے اتنے قریب سے نشانہ نہیں لگا سکا تھا۔ اب مجھے محتاط رہنے کی ضرورت تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میرے جسم کا کوئی معمولی سا حصہ بھی اسے نظر آ گیا تو اسے فوراً نشانہ بنا دے گا۔ اچانک رتا سائیں نے میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے اپنی ہلکی پھلکی رائفل جیپ کے ساتھ کھڑی کر دی اور اپنے کارندے کی طاقتور رائفل لے لی۔ اس نے 7mm رائفل سے جو پہلا فائر کیا وہ مجھ سے تقریباً 2 گز دور ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا۔ 7mm کی لمبی مار کی وجہ سے اس کے فائر کے وقت لگنے والا جھٹکا بھی زبردست قسم کا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی شست پر کنٹرول بھی اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ رتا سائیں نے فوراً ہی گولی کا خالی کھوکھا باہر پھینکا اور دوسرا فائر کر دیا، اور پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ اس کی رائفل پر گرفت اور ٹرائیگر پر قابو پانے کی صلاحیت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، اور اب اس کے نشانے بھی زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ اس اثنا میں اس کے تینوں دوستوں نے بھی اپنی رائفلیں جیپ کے سہارے کھڑی کر دیں، شاید وہ بھی اس خوبصورت اور باروب ہتھیار کے لمس سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ اسی اثنا میں 7mm کے میگزین میں گولیاں ختم ہو گئیں۔ رتا سائیں کے اس کارندے نے اپنے بیلٹ سے مٹھی بھر گولیاں نکالی اور رائفل کا میگزین کھول کر اس میں گولیاں بھرنے لگا۔ اب صورتحال میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اب کے بعد گزرنے والا ہر لمحہ میری مشکلات میں اضافہ کرنے والا تھا۔ تھکن اور پیاس کی شدت سے میری جان لبوں پر آ رہی تھی۔ میں غیر معینہ مدت تک اس پتھر کے پیچھے دبک کر نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا، جبکہ میرے شکاری بڑے اطمینان سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں کسی قسم کی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر ضروری ساز و سامان سے لیس تھے اور ہفتوں میری گھات میں بیٹھے رہ سکتے تھے، لیکن میرے پاس زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے تھے، اور مجھے اسی کے دوران میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کرنی تھی۔ مجھے جلد از جلد کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے تھا، ورنہ شاید پھر بہت دیر ہو جاتی۔ تو ہی میری رہنمائی کر اے پروردگار، میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے التجا کی۔ اچانک میری نظر اپنے قریب موجود پتھروں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ اس ڈھیر میں موجود چھوٹے بڑے پتھر بے ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر ٹکے ہوئے تھے۔ میں ایک فوری فیصلے کے تحت بڑی تیزی سے کھسکا اور میں نے اپنا دایاں پیر پتھروں کے اس ڈھیر پر ٹکا دیا اور اسے پوری قوت سے ڈھلان پر دھکیل دیا۔ پھر تو گویا قیامت سے آ گئی۔ میرے دھکیلے ہوئے پتھر بڑی تیز رفتاری سے پہاڑی کے دامن کی طرف لڑکنے لگے۔ راستے میں یہ پتھر دوسرے پتھروں سے ٹکرائے اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ لڑکنے لگے۔ پتھروں کی رفتار بے حد تیز تھی اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے لڑکنے سے ایک مہیب آواز پیدا ہو رہی تھی جس سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ اس ہولناک شور کی آواز سن کر پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہوئے افراد بری طرح چونک پڑے۔ انہوں نے گردنیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو خوف و دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ناگہانی افتاد نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے اور وہ اپنی جگہوں پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ اچانک انہیں ہوش آیا اور وہ سب بگ ٹوٹ دوڑتے ہوئے پہاڑی کے دامن سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہ اتنی بدحواسی اور اجرت میں بھاگے تھے کہ رتا سائیں کی بیش قیمت لینڈ کروزر جیپ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان چاروں کی رائفلیں بھی جیپ کے سہارے کھڑی تھیں۔ پتھروں کا بپھرا ہوا تباہ کن ریلا تباہ کن قوت سے لینڈ کروزر جیپ پر برس پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رتا سائیں کی 1.5 کروڑ روپے کی مالیت کی گاڑی کباڑے کا بے ہنگم ڈھیر بن گئی۔ منووزنی بھاری بھرکم پتھر اتنی قوت سے اور اتنی بڑی تعداد میں اس پر گرے تھے کہ وہ چکنا چور ہو کر پتھروں کے بہت سے ڈھیر کے نیچے دب گئی۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں چاروں رائفلیں بھی تنکوں کی مانند ٹکڑے ہو گئی ہوں گی۔ اتفاق سے ان لوگوں کی دوسری جیپ قدرے فاصلے پر کھڑی تھی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ رتا سائیں بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا اسی کے عقب میں جا چھپا اور اب پھٹی پھٹی نظروں سے یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا خطرناک حد تک خوف سے سفید چہرہ دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے اعصاب پر ابھی تک قابو نہیں پا سکا تھا۔ مجھے اپنی اس کامیابی پر بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رتا سائیں کو اچھا خاصا نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ
زبردست اعصابی جھٹکا بھی پہنچایا تھا۔ میں اس کی نفسیاتی کیفیت کو کافی حد تک سمجھ سکتا تھا۔ اس کی ساری شیخی کرکری ہو گئی تھی۔ وہ تو بڑے اعتماد اور انتظام کے ساتھ شکار پر نکلا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہوں گے، لیکن اس کے شکار نے خلاف توقع زبردست مزاحمت کا مظاہرہ کر کے کم از کم عارضی طور پر ان کے ارادے خاک میں ملا دیے تھے۔ میں کم از کم فوری طور پر ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ یہی وجہ نہیں بلکہ میں اس پہاڑی کے قریب آنے کی صورت میں مزید پتھر گرا کر انہیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ میں نے رتا سائی کے بے حد نادر اور بیش قیمت کتے خاک و خون میں لوٹا دیے تھے اور پھر اس کی قیمتی جیپ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ شدید بے بسی اور مایوسی کے عالم میں مجھے دیکھتے رہنے کے سوا کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسی اثناء میں قریب ہی واقع ایک چھوٹی سی کھود دیکھ لی اور بجلی کسی تیزی سے اس میں جا گھسا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ پہلے میری خواہش تھی کہ وہ مجھے سیدھی طرح گولی کا نشانہ بنا کر زندگی کے آزار سے چھٹکارا دلاتے، لیکن وہ مجھ پر احسان کے لیے تیار نہیں تھے اور اب وہ مجھے گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہتے تھے، لیکن اب میں ان کے لیے ٹارگٹ بننے کا فریضہ انجام دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ کچھ وقت اسی طرح گزر گیا اور پھر میری توقع کے عین مطابق رتا سائی پر اچانک جلالی کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے میگا فون سنبھال کر مجھے بے تحاشا مغالطات سے نوازنا شروع کر دیا۔ میں چونکہ اس کی درماندہ ذہنی حالت سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا مجھے اس کی دریدہ ذہنی پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح سے اپنے دل کا غبار نکال کر وہ گویا اپنی شکست خوردگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پیاس شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا حلق بری طرح سوکھ چکا تھا اور مجھے اپنی طبیعت بے حد گری گری سی بوجھل سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اپنے سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا اور مجھے چکر آ رہے تھے۔ رتا سائی بک جھک کر خاموش ہو گیا۔ رات کا پہلا پہر شروع ہوا تو ان لوگوں نے اسی جگہ ایک بڑا سا خیمہ نصب کر کے ایک کیمپ قائم کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کا مستقل یہیں قیام کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے پہلی بار نازک پوزیشن کا احساس ہوا۔ میں جس پہاڑ کی کھو میں دبکا ہوا تھا وہ کافی بلندی پر جا کر کسی سپاٹ دیوار کی شکل اختیار کر گیا تھا، لہٰذا اب یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں رات کی تاریکی میں پہاڑ کی دوسری جانب اتر کر فرار ہو جاؤں۔ میرے وہاں سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ تھا اور اس راستے پر شیطانوں کی وہ ٹولی ڈیرا جمائے ہوئے میرے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لوگ تمام تر ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کھانے پینے کی چیزوں کا وسیع ذخیرہ ان کے ساتھ ساتھ تھا اور وہ ایک طویل عرصے تک میرا انتظار کر سکتے تھے، جبکہ میری حالت تو ابھی سے تباہ ہو رہی تھی۔ اگر مزید ایک آدھ دن مجھے یہاں محصور رہنا پڑ جاتا تو میں بھوک پیاس کے ہاتھوں خود ہی موت کے منہ میں پہنچ جاتا۔ وہ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ رتا سائی کے خیمے کے پاس ایک چاقو چوپند پہرے دار تعینات رہا جو دراصل میری نگرانی کر رہا تھا۔ میں ان کی نگرانی کر رہا تھا کہ کہیں وہ میری نیند کا فائدہ اٹھا کر اوپر نہ چڑھائیں اور مجھے گولی کا نشانہ نہ بنا دیں۔ وہ تمام رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہونے تک میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مجھے تیز بخار چڑھ گیا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے جسم کی تمام تر طاقت نچڑ کر رہ گئی ہو۔ یہ بات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پوزیشن میری نسبت بہت مستحکم تھی۔ میں ایک تھا اور وہ ساتھ۔ ان کے پاس غیر معینہ مدت کے لیے قیام کے اسباب تھے، جبکہ میرا وقت تیزی سے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھی پچھلے دن کی طرح بے حد گرم رہا۔ فضا میں لوگ کے زہریلے جھکڑ چلتے رہے۔ میں نے دن بھر میں کتنے ہی بگولوں کو محو رقص دیکھا۔ سپہر کو مجھ پر غنودگی کے دورے پڑنے لگے۔ یہ نیند اور غشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ شام ڈھل رتا سائیں کا صبر و تحمل جواب دے گیا، تم کیا سمجھتے ہو سیف الکتے کہ ہم تجھے اس کھو میں چھپا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس احمقانہ خیال کو اپنے دل سے نکال دے۔ میں قیامت تک تیرے نیچے اترنے کا انتظار کرتا رہوں گا، لیکن تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو چپ چاپ نیچے اترا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے جان بچانے کا پورا موقع دوں گا۔ اسے میگا فون پر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ اسے بھلا کیا معلوم کہ میری تو یہ حالت ہو رہی تھی کہ میں چاہتا بھی توڑ کر کھڑا ہو کر اسے اپنے تعاون کے یقین دہانی بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ میری طرف سے مستقل خاموشی پا کر وہ بری طرح مشتعل ہو گیا۔ کتے کی نسل تو ایسے نہیں مانے گا۔ تیرے کس بند ڈھیلے کرنے کے لیے مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ میرا آئندہ کیا پروگرام ہے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ اس غدار کتے کے بچے سرور کی آنکھیں نکالنے کے بعد میں اپنے ان جگری یاروں کے ساتھ تیرے چچا کے گھر گیا تھا۔ میرے دوستوں کو تمہارے چچا کا لوہار
کھانا بہت پسند آیا اور وہ لڑ کبوتری مہراں بھی۔ اگر تم کل صبح تک بھی اپنی کمینگاہ سے نہیں نکلے تو میں اپنے 2 آدمیوں کو یہاں چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ہمراہ گاؤں پلٹ جاؤں گا۔ اگرچہ میرے ان دوستوں کو مہنگے سے مہنگا تر مال کھانے کی عادت ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ انہیں ایک لوہار کے گھر کا نمک بھی بہت لذیذ محسوس ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی میرے تمام جسم کا خون میرے سر میں جمع ہونے لگا۔ آگ میں جلتے ہوئے جسم پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور ہاتھ پیروں میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ غصے، نفرت اور انتقام کی جلتی ہوئی آگ نے میرے جسم کے بخار کو بھی بھاپ میں اڑا دیا۔ میرے دل کے کسی دور دراز خفیہ گوشے میں نہ جانے کب سے یہ اندیشہ کسی زہریلے سمپولیے کی طرح پنپ رہا تھا، لیکن میں اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ سمپولیا ایک زہریلے ناگ کا روپ اختیار کر کے میری پیشانی پر آن بیٹھا تھا۔ مجھے تیری بات کا یقین ہے رتا سائیں، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تو ایسا ہی کرے گا۔ میں تیرے ہاتھوں موت قبول بھی کر لوں تو بھی تو ایسا ہی کرے گا، لیکن میں تجھے ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میں مرتے مرتے بھی دکھا دوں گا کہ اگر تو کالا ناگ ہے تو سیف داد بھی شیش ناگ ہے۔ مجھے تو چور چور ہو کر بکھرنا ہی ہے، لیکن میں تیرے جسم کی چادر کو بھی چھید چھید کر مروں گا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل اور بھیانک ترین راتوں میں سے ایک رات تھی۔ اس رات میرا خنجر میرے ہاتھ میں بے چینی سے بل کھاتا رہا۔ اسے خون کی پیاس ستا رہی تھی، تازہ تازہ گرم خون کی پیاس۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ آج ہی اس کی ازلی پیاس بجھا کر چھوڑوں گا، چاہے اسے اپنے ہی خون سے غسل دینا پڑے۔ رات کے دوسرے پہر میں رینگتا ہوا اپنی پناہگاہ سے باہر نکل آیا۔ میری روٹھی ہوئی توانائیاں جانے کس بہلاوے میں آ کر عارضی طور پر میرے پاس پلٹ آئی تھیں۔ میری وہ جان لیوا پیاس بھی گھبرا کر میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں اب پیاسا تو تھا، لیکن پانی کا نہیں، اپنے دشمنوں کے خون کا پیاسا تھا۔ دراصل میری پیاس کا رخ بدل گیا تھا۔ رتا سائیں کے خیمے کے سامنے آلاؤ کی لو اب دھیمی پڑ رہی تھی اور اس کے قریب موجود رتا سائیں کا زر خرید کتا حسین خوابوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ میں کسی گڑیالے سانپ کی طرح رینگتا ہوا پہاڑی ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ میں بے حد احتیاط سے قدم با قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے پوری طرح نیچے اترنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگے ہوں گے۔ نیچے اترنے کے بعد میں بلی کے سے قدموں سے چلتا پہرے دار کے پاس پہنچا۔ وہ میرا سابق نگران اعلیٰ ثابت ہوا، جو کہ اس وقت بلند آواز سے خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی جیپ کے دروازے کھولے اس کے اندر سو رہے تھے۔ میں نے قریب پڑی ہوئی 7mm رائفل کے بھاری دستے سے نگران کے سر پر ضرب لگائی، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کا منہ اپنی ہتھیلی سے دبا دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے خراٹے بند ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے اگلے شکار کا تعین کیا اور جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ڈرائیور جیپ کی سیٹیں لمبی کی اعتراض تھے۔ میں نے پہلے ایک کے سر پر رائفل کا دستہ آزمایا، اتفاق سے ذرا وار اوچھا پڑا اور اس شخص نے چیخ مار کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز اس کے حلقے میں گھٹ کر رہ گئی اور میری رائفل کا دستہ دوسری بار اس کے سر پر بج اٹھا۔ یہ ضرب کڑی تھی، وہ اسے جھیل نہیں سکا۔ دوسرا ڈرائیور زیادہ شریف ثابت ہوا اور اس نے مجھے قطعاً پریشان نہیں کیا۔ پھر میں اپنے اصل شکاروں کے خیمے کی طرف بڑھا۔ سب سے مشکل مرحلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ خیمے کے اندر چھوٹا سا گیس کا لیمپ ہلکی لو میں چل رہا تھا۔ خیمے میں وسکی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور ایک بوتل اور 4 گلاس ایک جانب لڑکے پڑے تھے۔ وہ چاروں کئی کی پیگ چڑھا کر پڑے ہوئے تھے۔ رتا سائیں کے دائیں طرف موٹا شوکت علی دراز تھا، جبکہ بائیں طرف 30 بور کا پستول چمک رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس خوبصورت ہتھیار پر قبضہ کیا۔ پہلے شکار کا انتخاب زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور بھاری بھرکم شوکت علی تھا۔ میرا ہاتھ گھما اور پسٹل کا دستہ پوری قوت سے شوکت علی کی کنپٹی سے ٹکرایا۔ کھٹ کی آواز پیدا ہوئی اور اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد میں نے دوسرے دونوں سواروں کو لمبا لٹا دیا اور پھر میں اپنے اصل شکار کی جانب متوجہ ہوا۔ میں رتا سائیں کے ساتھ ذرا امتیازی سلوک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے خیمے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی نائلون کی رسی اٹھا لی۔ رتا سائیں نے شاید کچھ زیادہ ہی چڑھا لی تھی۔ جب میں نے اس کے دونوں پاؤں جکڑ لیے تو اس نے چوں تک نہ کی۔ البتہ جب میں نے اس کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھنا شروع کیے تو اس نے چند ناراض ریمارکس دیے۔ جب تک وہ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں آتا، میں برق رفتاری سے اس کے ہاتھ پشت پر کر کے جکڑ چکا تھا۔ یہ پوزیشن کافی تکلیف دہ تھی، لہٰذا اس کو ہوش و حواس کی طرف لوٹنا پڑا۔ اٹھو میری رتی سرکار، سویرا ہو چکا ہے۔ کیا ہے بے، کون ہے؟ رتا سائیں نے سر جھٹک کر نشے کے جھونکوں کو بگانا چاہا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنا چاہا لیکن ایک پہلو پر لڑک گیا۔
صبر صبر میرے چاند، میں تجھے اٹھاتا ہوں۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا اور پھر یکدم اس کے دماغ کی بیٹریاں چارج ہو گئیں اور خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم سیفل، یہ تم ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا خادم ہو رتا سائیں، میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ آپ نے یاد کیا اور خادم حاضر ہو گیا۔